الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه والسلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء قال نعم قد أذنت لك فدخلت معهم تحت الكساء قالت فاطمة فلم اكتملن جميعا تحت الكساء قال الله أعلم يا ملائكتي وسكان سماواتي وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا في محبة هؤلاء الخمسة الذين هم تحت الكساء فقال جبريل عليه السلام يا رب ومن تحت الكساء قال الله تعالى هم أهل بيت النبوة ومعدن الرسالة وهم فاطمة وأبوها وبعلها وبنوها فقال جبريل يا رب أتأذن لي أن أهبط إليك ليكون معهم سادسا فقال الله تعالى نعم قد أذنت لك فهبط الأمين جبريل وأقبل نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله السلام عليك يا من اختاره الله إن الله عز وجل يقرئك السلام ويخصك بالتحية والإكرام ويقول لك وعزتي وجلالي إني ما خلقت سماء مبنية ولا أرضا مدهية ولا قمرا منيرا ولا شمسا مزية ولا فلكا يدور ولا بحر يجري ولا فلكا يسري إلا لأجلكم ومحبتكم وقد أذن لي أن أدخل معكم تحت هذا الكساء فهل تأذن لي أنت يا رسول الله أن أدخل معكم فقال قد أذنت لك فدخل جبريل معهم تحت الكساء وقال لهم إن الله عز وجل قد أوحى إليكم يقول إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا فقال علي عليه السلام يا رسول الله أخبرني ما لجلوسنا هذا تحت الكساء من الفضل عند الله تعالى فقال النبي والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا ومحبينا إلا ونزلت عليهم الرحمة وحفتهم الملائكة واستغفرت لهم إلى أن يتفرقوا فقال علي عليه السلام إذا والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا برب الكعبة فقال رسول الله والذي بعثني بالحق نبيا واصطفاني بالرسالة نجيا ما ذكر خبرنا هذا في محفل من محافل أهل الأرض وفيه جمع من شيعتنا وفيه محموم إلا وفرج الله همه ولا مغموم إلا وكشف الله غمه ولا طالب حاجات إلا وقضى الله حاجاته فقال علي النظام والله فزنا وسعدنا وكذلك شيعتنا فازوا وسعدوا في الدنيا والآخرة اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم إني أسألك بحق محمد وأنت المحمود وبحق علي وأنت الأعلى وبحق فاطمة وأنت فاطر السماوات والأرض وبحق الحسن وأنت المحسن وبحق الحسين وأنت قديم الإحسان وبحق الأئمة التسعة الطاهرين من ذرية الحسين عليهم السلام I'd like to read a few excerpts in English about Imam Hussein and his birth. In the house of the Holy Prophet, which presented the best image
both the worlds, the heaven and the earth, a child who benefited humanity as if he was a divine impression reflecting the earth, was born on one of the nights of the month of Shaban. His father was Imam Ali, the best model of kindness to his friends and the bravest against the enemies of Islam. And his mother was Hazrat Fatima, the only daughter and child of the Holy Prophet, who had, as universally acknowledged, inherited the qualities of her father. Imam Hussein is the third apostolic Imam. When the good news of his birth reached the Holy Prophet, he came to his daughter's house. He took the newly born child in his arms and recited Adhan and Iqamah in his right and left ears respectively. And on the 7th day of his birth, after performing the rites of Aqiqah, named him Al-Hussein in compliance with Allah's command. Abdullah ibn Abbas relates, on the very day when Imam Hussein was born, Allah ordered Angel Jibreel to descend and congratulate the Holy Prophet on his behalf and on his own. While descending, Jibreel passed over an island where the angel Futrus had been banished. Now Futrus was no ordinary angel. Futrus used to work on Arsh-e-Ilahi, which is the highest level. And Futrus became proud. He said, Allah executed a command for him to do, and Futrus said, Mam misli. Futrus felt too proud. He said, I am very great. And for this, Allah banished him to an island. For 7,000 years, Futrus prayed and worshipped Allah, asking for forgiveness. He was deprived of his wings. Anyway, when the angel Futrus saw Jibreel, he called out. Futrus called out, "Where are you going, O Jibreel?" To this he replied, "Hussein, the grandson of Muhammad, is born, and for this very reason Allah has commanded me to convey his congratulations to his apostle." Thereupon the angel said, "Can you also carry me along with you? May Muhammad recommend my case to Allah." Jibreel took the angel Futrus along with him and came to the Holy Prophet. He offered congratulations to him and came to the Holy Prophet and referred the case of the angel. The Holy Prophet said to Jibreel, "Ask the angel to touch the body of the newly born child and return to his place in heaven." On doing this, the angel reobtained his wings instantly. And praising the Holy Prophet and his newly born grandson, ascended towards heaven. And do you know what Futrus said when he went back to heaven after 7,000 years of praise? He said, "Mam misli." He said it again. He said, "Mam misli ana atiqal Hussein," that I am so great because Hussein has done shafaat for me, has done intercession for me. Okay, some sayings of the Holy Prophet during his lifetime with reference to Imam Hussein. This is a very, very famous saying that Hussein is from me and I am from Hussein. Allah befriends those who befriend Hussein, and he is the enemy of those who bear enmity to him. The Prophet said, "O my son, thy flesh is my flesh and thy blood is my blood. Thou art a leader, the son of a leader and the brother of a leader. Thou art a spiritual guide, the son of a spiritual guide and the brother of a spiritual guide. Thou art an imam, the son of an imam and the brother of an imam. Thou art the father of 9 imams, the 9th of whom will be the Qaim, the last infallible speaker." When the Holy Prophet informed Hazrat Fatima of the martyrdom in store for his grandson, she burst into tears and asked, "O my father, when would my son be martyred?" "In such a critical moment," replied the Holy Prophet, "when neither I, nor you, nor Ali would be alive." This accentuated her grief, and she inquired again, "Who then, O my father, would commemorate Hussein's martyrdom?" The Holy Prophet said, "The men and the women of a particular sect of my followers who will befriend my Ahlul Bayt will mourn for Hussein and commemorate his martyrdom each and every year in every century." Salawat.
says, Imam Hussein uprooted despotism forever till the day of resurrection. He watered the dry garden of freedom with the surging wave of his blood, and indeed he awakened the sleeping Muslim nation. If Imam Hussein had aimed at acquiring a worldly empire, he would not have travelled the way he did from Medina to Karbala. Hussein weltered in blood and dust for the sake of truth. Verily he therefore became the bedrock of Muslim creed. La ilaha illallah, la ilaha illallah. And Khwaja Muinuddin Chishti says, he gave his head but did not put his hand into the hands of Yazid. Verily, Hussein is the foundation of La ilaha illallah. Hussein is Lord and the Lord of Lords. Hussein himself is Islam and the shield of Islam. Though he gave his head for Islam, but never pledged Yazid, truly Hussein is the founder of There is no God except Allah. Salawat. سناوے محمد خدا جب ہے مدحت سلاوے محمد بنے عرش و کرسی براوے محمد مہو مہر ہیں نقش پاوے محمد دوالم میں پھیلی ضیاء محمد چلا عرش پر جب سوار مدینہ براق فلک سیر تانے تھا سینہ لٹاتا تھا موتی ٹپکتا پسینہ ہوا الفرشتوں میں زینہ بزینہ وہ آئے محمد وہ آئے محمد شرف جو ہمارے نبی کو ملا ہے خدا کے سوا کوئی کیا جانتا ہے اس اعزاز کی بھی کوئی انتہا ہے زبان محمد پہ حمد خدا ہے زبان خدا پر ثنائے محمد پیغمبر نبی تھے معظم مکرم فضیلت میں کوئی زیادہ کوئی کم چلو کہہ دیں اللہ کے روبرو ہم رسولوں کا سرتاج شاہ دو عالم ہوا اور نہ ہوگا سوائے محمد خواب غفلت سے بھلا انسان کہاں جاتا بھٹک کر خواب غفلت سے بھلا انسان کہاں جاتا یزیدی کفر کے نرغے میں تھائی ماں کہاں جاتا ذرا کرب و بلا میں آ کے دیکھو اے مسلمانوں ذرا کرب و بلا میں آ کے دیکھو اے مسلمانوں نہ ہوتی آج اگر اطرت تو یہ قرآن کہاں جاتا خدا کے دین تیری زندگی نہیں بدلی خدا کے دین تیری زندگی نہیں بدلی گھٹا میں چاند رہا روشنی نہیں بدلی گھٹا میں چاند رہا روشنی نہیں بدلی
یہ تجربہ تو ہوا 12 مرتبہ اسلام، یہ تجربہ تو ہوا 12 مرتبہ اسلام، چراغ بدلے مگر روشنی نہیں بدلی، چراغ بدلے مگر روشنی نہیں بدلی. سلوات حسین دہر میں معجز نمائی کرتے ہیں، حسین دہر میں معجز نمائی کرتے ہیں، یہ انبیاء کی بھی مشکل کشائی کرتے ہیں. خدا نہیں ہے خدا کی قسم مگر اے قیس، خدا نہیں ہے خدا کی قسم مگر اے قیس، خدا کی دی ہوئی گویا خدائی کرتے ہیں. آج دنیا کا عجب دلکش نظارہ ہو گیا، آج دنیا کا عجب دلکش نظارہ ہو گیا، اوج پر دین محمد کا ستارہ ہو گیا، اوج پر دین محمد کا ستارہ ہو گیا. لوٹ کر خورشید آیا اور ادا کر لی نماز، لوٹ کر خورشید آیا اور ادا کر لی نماز. جب علی کی ایک انگلی کا اشارہ ہو گیا، جب علی کی ایک انگلی کا اشارہ ہو گیا، کیوں نہ اے شبیر تم پر ہو فدا سارا جہاں، کیوں نہ اے شبیر تم پر ہو فدا سارا جہاں، پھر تمہاری ذات سے اسلام زندہ ہو گیا، پھر تمہاری ذات سے اسلام زندہ ہو گیا. اے مہ شعبان تیری کیا فضیلت ہو بیان، اے مہ شعبان تیری کیا فضیلت ہو بیان، برکتوں کا تیرا گرویدہ زمانہ ہو گیا، دشمنوں نے دھوکہ کھایا بچ گیا میرا نبی،
دشمنوں نے دھوکہ کھایا بچ گیا میرا نبی کارآمد کس قدر مکڑی کا جالا ہو گیا کارآمد کس قدر مکڑی کا جالا ہو گیا یا علی شیر خدا ہے تیری طاقت کے نثار باب خیبر ہاتھ میں ایک جیسے تنکا ہو گیا دے دیا فطر اس کو پر جب آ گیا جھولے کے پاس عرش پر وہ کہے کہ من مثلی روانہ ہو گیا عرش پر وہ کہے کہ من مثلی روانہ ہو گیا پیاس کی شدت میں وہ تو نے کیا سجدہ ادا پیاس کی شدت میں وہ تو نے کیا سجدہ ادا چار چاند ایسا لگا محفوظ سجدہ ہو گیا چار چاند ایسا لگا محفوظ سجدہ ہو گیا آج دنیا کا جب دلکش نظارہ ہو گیا اوج پر دین محمد کا ستارہ ہو گیا صلوات ایک ذرہ مجھے بخت گوہر دے یا رب دامن لفظ میں ایمان کو بھر دے یا رب دل کو خوشنودی مولا کی خبر دے یا رب در شبیر کے لائق مجھے سر دے یا رب جس کے طالب ہیں ملائک وہی دولت دے دے مجھے شبیر یا رب مجھے جنت نور ہے نور حقیقت ہے زمانے میں حسین نور ہے نور صداقت ہے زمانے میں حسین نور ہے نور امامت ہے زمانے میں حسین نور ہے نور مشیت ہے زمانے میں حسین نور خالق ہے تو اعلیٰ تیری عظمت مولا تجھ کو حاصل ہوئی آدم پہ فضیلت مولا صلوات جب نہ تھے ارض و سما صرف تھا اللہ کا نور خلقت احمد و حیدر بنا اللہ کا نور فاطمہ اور حسن میں ڈھلا اللہ کا نور بن کے شبیر چمکنے لگا اللہ کا نور عرش اللہ پہ یہ چاند نظر آنے لگا پنجتن نور سماوات سے برسانے لگا پانچ یہ نور رہے عرش کی زینت بن کر پانچ یہ نور رہے عرش کی زینت بن کر اور چمکتے رہے کونین پہ تلت بن کر آئے دنیا میں تو اللہ کی قدرت بن کر بشریت میں رہے راز مشیت بن کر اپنے کردار سے اللہ کی پہچان بنے اپنی گفتار سے ایک بولتا قرآن بنے پانچواں نور جلی آج جہاں میں آیا
ایک امام ازلی آج جہاں میں آیا، وہ ولی ابن ولی آج جہاں میں آیا، ہاں حسین ابن علی آج جہاں میں آیا۔ حسن شبیر ضیا اپنی جو دکھلاتا ہے، نور ہی نور زمانے میں نظر آتا ہے۔ چاند سے ماتھے پہ رحمان کی گہری تحریر، یعنی چہرے سے مرجان کی روشن تنویر، بند مٹھی میں لیے سورہ حج کی تفسیر، صف اللہ بنی اسلام کی پہلی تصویر، بن کے تکمیل مشیت یہ بشر آیا ہے، شاہ لولا کا محبوب اثر آیا۔ تجھ کو اللہ کی قدرت نے پکارا ہے حسین، تجھ کو اللہ کی قدرت نے پکارا ہے حسین، تجھ کو تکمیل رسالت نے پکارا ہے حسین، تجھ کو توقیر امامت نے پکارا ہے حسین، تجھ کو اتمام مشیت نے پکارا ہے حسین۔ مقصد کن کی بقا جس میں سمٹ آئی ہے، تو وہ شبیر ہے بس تیری ہی اکتائی۔ ہے جبیں تیری تو معراج عبادت کے لیے، ہے جبیں تیری تو معراج عبادت کے لیے، ہے زباں تیری تو اظہار صداقت کے لیے، تیرا ہر فعل ہے بس نازش قدرت کے لیے، تو سمندر ہے مشیت کی وضاحت کے لیے، جب سمٹ جائیں تو ایک پے کرے شبیر بنے، پھیل جائے تو قرآن کی تفسیر بنے۔ تیرے قدموں پہ ضیائے ید بیضا صدقے، دین پر تیرے سلیمہ کا سلیقہ صدقے، نفس پر تیرے ہی عالم کا احاطہ صدقے، نا خدائی وہ تیری نوح کا دعویٰ صدقے۔ کشتی دین تھی جس وقت تباہی کے لیے، نا خدا بن گیا اسلام الہی کے لیے۔ علم آدم کی صدا ہے تیری عظمت کے نثار، ہے یہ آواز کلیمی تیری ہیبت کے نثار، حسن یوسف کی صدا ہے تیری صورت کے نثار، ہے یہ آواز براہیمی فضیلت کے نثار، ذبح اعظم ہے جو وہ فقر نبی آئے ہیں، شان کہتی ہے حسین ابن علی آئے۔ وہ قدم تیرے کے فطرت کو بھی اعزاز ملے، بالوں پر اس کو ملے قوت پرواز ملے، تیری ہر سانس میں لا تقنط کا ساز ملے، کن فکا کی تیری آواز سے آواز ملے۔ وہ ارادہ جو تیرا مرضی قدرت بن جائے، جنبش انگشت سے اللہ کی رحمت بن جائے۔ عظمتیں تیری ہیں بے مثل شہ نیک اساس، عظمتیں تیری ہیں بے مثل شہ نیک اساس، بار خاطر تھا خدا کو تیرا ہو جانا اداس، بھیجا خالق نے کبھی بچہ آہوں تیرے پاس، کبھی رضوان نے فردوس سے پہنچائے لباس، باغ جنت سے کئی بار طبق آئے ہیں، میوے فردوس کے اللہ نے بھجوائے ہیں۔ تھا مکیں پشت رسالت پہ تو شبیر ایک بار، ننھے ہاتھوں میں رہی زلف رسالت کی مہار، شاد تو ہوتا رہا اور نبی تھے سرشار، جب کہا تو نے کہ ناخا نہیں کرتا گفتار، لب احمد سے جو اف اف کی صدا آنے لگی، لب احمد سے جو اف اف کی صدا آنے لگی، کانپے افلاک زمین جوش سے تھرانے لگی، راکب دوش رسالت ہے زمانے میں حسین، راکب دوش رسالت ہے زمانے میں حسین، ناس پروردہ قدرت ہے زمانے میں حسین، سارے کونین پہ نعمت ہے زمانے میں حسین، اور اللہ کی رحمت ہے زمانے میں حسین۔ ایک اشارہ جو کرے حق کی مشیت بن جائے، تیری مرضی جو ہو وہ مرضی قدرت بن جائے۔ دین خالق کی ہے عظمت تیرا سجدہ شبیر، اور ہے ایمان کی حقیقت تیرا سجدہ شبیر، بس ہے توقیر رسالت تیرا سجدہ شبیر، اور ہے معراج امامت تیرا سجدہ شبیر۔ عظمت دین کو یوں سجدے سے سمجھایا ہے، عظمت دین کو یوں سجدے سے سمجھایا ہے، تیرے ایک سجدے میں اسلام سمٹ آیا۔ بلغ اللہ بکمالہ، کشف الدجی بجمالہ، حسنت جمیع خصالہ، صلوا علیہ وآلہ۔ حاضرین گرامی، یہ شب ولادت ہے
حضرت خامس آل ابا سید الشہداء مظلوم کربلا حضرت امام حسین علیہ السلام کی آپ سب مل کر بآواز بلند برائے ہدیہ پنجتن پاک درود بھیجیے. چند رباعییں پیش خدمت ہیں، امید آپ غور سے سماعت فرمائیں. ساری جنت پہ خدائے ازلی لکھا ہے، ساری جنت پہ خدائے ازلی لکھا ہے، چپے چپے پہ نبی اور علی لکھا ہے. سبز پتوں پہ حسن اور کلی پر زہرا، سبز پتوں پہ حسن اور کلی پر زہرا، سرخ پھولوں پہ حسین ابن علی. حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری کی مشہور عالم ربائی پیش خدمت. شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، شاہ ہست حسین بادشاہ ہست حسین، دین ہست حسین دین پناہ ہست حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، سرداد نداد دست در دست یزید، حقا کے بنا لا الہ ہست حسین. حضرت علامہ اقبال کی ایک نظم سے ایک کتاب پیش خدمت ہے. آج چونکہ شب ولادت ہے، اس میں آمد کا ہی ذکر ہے حضرت کی، امام حسین علیہ السلام. اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پسر. اللہ اللہ بائے بسم اللہ پدر، مانیے ذبح عظیم آمد پسر، نقش اللہ بر صحرا نوشت، نقش اللہ بر صحرا نوشت، سطر عنوان نجات ماں نوشت. آخر میں حضرت جوش ملی آبادی کا افتتاح پیش خدمت ہے. میں آپ کو دوبارہ رحمت دوں گا کہ پھر بھی سلوات پڑھیے. تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم، تاریخ دے رہی ہے یہ آواز دم بدم، دشت صبا تو عزم ہے دشت بلا، صبر مسیح و جرأت سقراط کی قسم، صبر مسیح و جرأت سقراط کی قسم، اس راہ میں ہے صرف ایک انسان کا قدم، جس کی رگوں میں آتش بدر و حمیم ہے، جس سورما کا اس میں گرامی حسین ہے. سکون روح و بدن، یہ متعدد بار آپ نے سنا ہوا ہوگا. سکون روح و بدن لا الہ الا اللہ، سکون روح و بدن لا الہ الا اللہ، علاج رنج و محن لا الہ الا اللہ. حسین ابن علی کے کرم سے قائم ہے، حسین ابن علی کے کرم سے قائم ہے بنائے اشہد ان لا الہ الا اللہ. بھائی فرزند منفرد ہیں علی و بطول کے، فرزند
منفرد ہیں علی و بطول کے، ہیں پاسباں نظام فرو و اصول کے، ہیں پاسباں سر جو سجدے میں کٹاتے نہ حسین ابن علی، نہ اذانیں کہیں ہوتی نہ نمازیں ہوتی. فرزند منفرد ہیں علی و بطول کے، ہیں پاسباں نظام فرو و اصول کے. ایک کردگار امن ہے، ایک کردگار امن ہے، ایک داور جہاد، موجز نما ہے دونوں نواز رسول کے. درود پڑھیے. چونکہ تھی پیش نظر حق کی حمایت اتری، چونکہ تھی پیش نظر حق کی حمایت اتری، اور دکھلاتی ہوئی راہ ہدایت اتری. ہے وہ بس احمد و زہرا و علی و حسنین، ہے وہ بس احمد و زہرا و علی و حسنین، جن کی تعریف میں تطہیر کی آیت اتری. قرآن مجید کی ایک آیت ہے کہ ہم تم کو قیامت کے دن تمہارے امام کے ساتھ اٹھائیں گے. اس سے متعلق ایک قطع ہے: خدا کا شکر میرے لب پہ اقرار امامت ہے، خدا کا شکر میرے لب پہ اقرار امامت ہے، اس اقرار امامت سے میرا ایمان سلامت ہے. خدا کا شکر میرے لب پہ اقرار امامت ہے، اس اقرار امامت سے میرا ایمان سلامت ہے. سبک اس کو سمجھتے ہیں بہت افراد، سبک اس کو سمجھتے ہیں بہت افراد، حالانکہ یہ انسان کے صحیح الفکر ہونے کی علامت ہے. درود پڑھیے محمد. چند بند کی زحمت دوں گا آپ کو. حسین حسن حقیقت کی داستان تو ہے، حسین حسن حقیقت کی داستان تو ہے، حدود منزل فردوس کا نشان تو ہے. فلک مقام ہے تو، عرش آستان تو ہے، زمین جس کی فلک ہو وہ آسمان تو. بھئی یہ درس اہل محبت نے کب بھلایا ہے؟ یہ درس اہل محبت نے کب بھلایا ہے کہ جبرائیل نے جھولا تجھے جھلایا ہے. شعائے نجم و مہو مہر و تور سر بسجود، شعائے نجم و مہو مہر و تور سر بسجود ہے تیرے سامنے امواج نور. سر بسجود بہارے جنت و حور و قصور، سر بسجود یہ دو جہان ہے تیرے حضور. سر بسجود خلوص قلب سے تسلیم کر رہے ہیں تجھے، خلوص قلب سے تسلیم کر رہے ہیں تجھے. فلک بھی سجدہ تعظیم کر رہے ہیں تجھے، سما گیا دل انسان میں پیام تیرا. سکون دیدہ اہل نظر ہے نام تیرا، ہے فرض اہل تدبر پہ احترام تیرا. بلند عرش معلا سے ہے مقام تیرا، ثبات عزم کا ایک نقطہ کمال ہے، ثبات عزم کا ایک نقطہ کمال ہے تو. خدا کی ساری خدائی میں بے مثال ہے. بلند دین محمد کا نام تو نے کیا، نمایاں رتبہ بیت الحرام تو نے کیا. اجل کے سامنے سجدہ تمام تو نے کیا، جو ہو سکا نہ کسی سے وہ کام تو نے کیا. یہ وہ ادا تھی کہ جس پر حیات جھوم اٹھی، یہ وہ ادا تھی کہ جس پر حیات جھوم اٹھی. حیات ایک طرف کائنات جھوم اٹھی. کیے بشر کے فرائض بسد نیاز ادا، کیے بشر کے فرائض بسد نیاز ادا. دکھائی عشق خدا کی کرشمہ ساز، ادا کیا خلوص سے حق نیاز و ناز. ادا قضا کے وقت بھی تو کر گیا نماز. ادا ادائے عشق دم امتحان دکھلا دی، ادائے عشق دم امتحان دکھلا دی. جہاں کو تو نے امامت کی شان دی. شاندار سیوا تو بھیا. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين وأفضل الأولين والآخرين خير المبشرين والمنذرين بعثه رحمة للعالمين المخاطب بطه وياسين سيدنا ونبينا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد وآل الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين حمله وفصاله 30 شهرا اللهم صل على محمد وآل محمد. رات میں برفباری ہو رہی ہے اور ایمان کی لو تیز ہے. مجمع اپنوں کا ہے, کلمہ پڑھنے والوں کا اجتماع ہے. ذکر اس کا ہو رہا ہے جو اللہ کہتا ہے کہ میرا ہے حسین, نبی کہتے ہیں ہمارا ہے حسین, فاطمہ کہتی ہے ہمارے یہاں کا تارا ہے حسین, حسن کہتے ہیں میرا قوت بازو ہے حسین, دین کہتا ہے میرا ہے حسین, قرآن کہتا ہے نیازوں پہ پڑھنے والا میرا ہے حسین, ہم کہتے ہیں میرا امام ہے حسین. یہ سب کا پیارا ہے حسین. اور میں نے آیت بھی ایسی پڑھی, چھوٹی سی آیت پڑھی ہے, لمبی چوڑی آیت نہیں پڑھی ہے کہ آپ کو یاد رکھنے میں زحمت ہو. اور یہ آیت میں نے اس لیے پڑھی ہے تاکہ یہاں کا انداز بھی میری نگاہوں میں ہے, باہر کا جلوہ بھی میری نظر میں. سوال کیجیے آپ کہیں گے یہ کیسے؟ بھائی آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں, آپ تو یورپ میں بیٹھے ہوئے ہیں, اس ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ایک مذہب کی نگہبانی کے پورے ذمہ دار بن کر کے ہیں اور اس کی سرپرستی فرما رہے ہیں. اور آپ یقین فرما لیجیے کہ اپنے پیشوا کی یادگار کے لیے بڑے اہتمام کیے جاتے ہیں. راشنی بھی ہے, درخت بھی ہے, گلزار بھی ہے, انہار بھی سجے ہوئے ہیں, جدھر سے گزر رہے ہیں آمد و رفت ہے, یعنی دسترخوانوں کی بھی سجاوٹ ہے اور محفلوں میں بھی اجتماع ہے. بات کیا ہے کہ ہمارا آیا, ہم کہتے ہیں کہ ہمارا بھی آیا اور تمہارا بھی آیا. آپ کہیں گے کہ وہ کیسے؟ میں نے کہا پورا قرآن کا چیلنج میں آپ سے کر رہا ہوں, جائیے جا کے قرآن کو ڈھونڈ لیجئے. صرف 2 کی ولادت کے متعلق قدرت نے کہا ہے کہ ایام حملہ دودھ کی بڑھائی کا زمانہ صرف 30 مہینے رہے, وہ ہے عیسیٰ اور حسین. صلوات بھیجیے. 24 مہینے فصال کے ہوتے ہیں, دودھ پلانے کے لیے حکم ہے. اور 6 مہینے میں, آپ تو ڈاکٹر ہیں, 6 مہینے میں کوئی بچہ پیدا ہو کے زندہ رہا ہے؟ دنیا میں کوئی بچہ 6 مہینے کا زندہ رہا ہے؟ نہیں. قرآن کہہ رہا ہے کہ یہ 2 ہی کی ولادت ایسی ہوئی ہے کہ جو اہتمام قدرت سے ہوئی ہے. ایک 6 مہینے کے امام عیسیٰ ابن مریم تھے نبی ہمارے, اور ایک ہمارے امام حسین ہیں. صلوات بھیجیے محمد. اب ہم ذرا سا ان کی طرف رخ کریں جو وہ خوشی منا رہے ہیں, ہم بھی شریک ہیں ان کی خوشی میں. کیا کہنا,
عیسیٰ ہمارا بھی ہے تمہارا بھی ہے. تم خوشی منا رہے ہو کہ عیسیٰ مسیح کی ہم خوشی منا رہے ہیں. عیسیٰ پیدا ہوئے اہتمام قدرت سے پیدا ہوئے, بیت المقدس میں ماں رہتی تھی, نعمات جنت ان کے لیے آتے تھے, بڑا اہتمام ہوتا تھا. آیت کبریٰ بن کر کے رہی ہیں, بڑی نشانی بن کر کے رہی ہیں. مگر ہاں وہ وقت آیا ہے کہ جب کہ انہیں وہاں سے ہٹایا بھی گیا, بیت الحم میں پہنچی بھی ہے. ارے وہاں اشارہ بھی ہوا کہ یہیں بیٹھ جاؤ, وہاں بیٹھی بھی ہے. راستے بھر کڑ کڑ کے جا رہی تھی, دنیا کیا کہے گی, عالم والے کیا بولیں گے, مگر جب اشارے قدرت کو سمجھی تو بیٹھ گئی. نور چمکا, آیت الہی سامنے آئی, بھوکی ہوئی. ایک مرتبہ کہا بھوکی ہوں مالک, کہا تو ساقط علیک رطبا جنیہ, ارے ہاتھ تو بڑھا, خود درخت جھک کے تیرے پاس آئے گا. چلو آج بھیجیے. تو وہاں سے جب لے کے چلی ہے, کس انداز سے چلی, کس عنوان سے چلی, خدا گواہ ہے کہ بڑا مسرت کا موقع تھا. ماں کی تمنا تھے عیسیٰ, آرزو ماں کی بن کر کے آئے تھے, خاندان کا نام روشن کرنے والے آئے تھے, حیات ابدی لے کے اس وقت کی آئے تھے جب تک موت نہ آئے. صلوات بھیجیے محمد. یہ ناز پروردہ قدرت تھے, خلاق عالم نے ماں کو بھی کھلایا اور بیٹے کو بھی جلایا. خدا گواہ ہے, ماں لے کے بھی آئیں, آغوش میں لے کے آئیں. ذرا آپ ان سے پوچھئے جانے کے وقت کیا انداز تھے اور آنے کے وقت کا کیا انداز. اب تو قدم اٹھتے نہیں, جسم میں کب کبھی ہے, بدن میں راشا ہے, گھبراہٹ ہے, زبان خلق سے ڈرا جا رہا ہے, دنیا والوں پولیوں سے گھبراہٹ بھی پائی جا رہی ہے. لیکن شہزادی کو حکم ہے, جہاں رکھا تھا وہاں سے نکالا ہم نے, آغوش مادر کو آباد کیا میں نے, اب واپس جانے کا حکم دے رہا ہوں میں. میری مشیت پر تم بھی چلو گی, آنے والا بھی چلے گا. صلوات بھیجیے. ایک پاک بیوی کا پاک بیٹا لے کے چلی اور آگے, لیکن وہاں آبادی میں قدم رکھا, نہ پوچھے ساری دنیا کو مریم یہ کیا لائے, چپ, زبان بند ہے, گھبراہٹ ہے. لیکن جھولے میں لا کے بچے کو ڈال دیا, ہمارا ٹھٹک کے کھڑی ہو گئی. دنیا والوں کے جب تانے بڑھے, جملے کیسے جانے لگے, باتیں ہونے لگی. ماں تک بات جب گئی, آپ کی مادر گرامی تو ایسی نہیں تھی, بزرگوں تک بات جب چلی جائے تو مشیت کے فیصلے میں کسی ہوئی, مشیت کے رسی میں جکڑی ہوئی بیوی ایک مرتبہ گھبرا گئی اور گھبرا کے کہا, یہ ایمان کی طاقت تھی, یہ خدا کی دی ہوئی نورانیت تھی کہ فاشارت لے, جھولے کی طرف اشارہ کر دیا, ہم سے کیا پوچھتے ہو, اس سے پوچھ لو. ادھر ماں کا اشارہ ہوا, ادھر بچہ, جھولے کا بچہ تھا, ہمک کے جھولے میں بیٹھ گیا. ایک مرتبہ آواز تھی, انی عبداللہ وآتانی الکتاب وجعلنی نبیا, میں اللہ کا بندہ ہوں, خدا نے کتاب دی ہے, میں نبی بنا کے بھیجا گیا ہوں. میری ماں کی طرف نہ دیکھو, میری طرف دیکھو, پھر ماں کو دیکھنا. صلوات بھیجیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. دیکھا آپ نے, تمہیں کتنا حق ہے خوشی منانے کا, ہم بھی ساتھ ساتھ, ہم وہ الگ نہیں ہیں. اگر سارے دنیا کے سامنے مجھے تقریر کرنا ہوتی تو میں یہی کہتا, میں بھی مبارکباد دیا. پاک بیوی کے بچے ایسے ہی ہوتے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. پاک بیوی کے بچوں پر امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا, لا یقاس بین احد, خبردار لوگوں کے اوپر ہمارا قیاس نہ کرنا. ہم رہنے والے ادھر کے ہیں, تمہارے لیے ادھر آئے ہیں. اب جب چاہیں یہاں رہیں, جب چاہیں ادھر چلے جائیں. صلوات بھیجیے. دیکھا آپ نے, ابھی تو 27 گئی ہے, ابھی تو 27 سے جب گئی ہے, 27 کو کیا تھا, معراج کی بات. مسلمان خوش تھا, میرا نبی گیا. قیامت تک جانے والے جاتے رہیں, نقش قدم محمد کو بوسے دے کے جانا. ایک انسان جا چکا ہے
تمہیں رہنمائی کر گیا ہے کہ طاقت ہو، صلاحیت ہو، علم ہو، اذعان ہو، اعتقاد ہو، خدا سے وابستگی ہو، رشتہ عبد و معبود کا قوی ہو، تو عبد عبد رہتا ہے، معراج کی حدوں کو جا کے چھو کے چلا آتا ہے. صلوات بھیجیے. دنیا لا یقاس بنا احد، لوگوں کو پر ہمارا قیاس نہ کرو. ہمارے درمیان میں بیٹھ رہتے ہیں، کھا لیتے ہیں، پی لیتے ہیں. ہم تو فقیروں کے درمیان بھی بلایا تو اس نے اخلاق محمدی کا انداز یہ ہے، حسن جیسا بچہ بیٹھ جاتا، یہ محمد کا نوازا. علی جیسا فقیروں کے درمیان بیٹھا ہوا ہے، وہ ہٹتے ہیں، وہ جذب کر لیتا، کھینچ لیتے ہیں. تو یہ کہتے ہیں جیسے خدا سب کا مالک ہے، امیر کا بھی، غریب کا بھی، فقیر کا بھی، شہنشاہ کا بھی، در در بھیک مانگنے والے کا بھی، نباتات کا بھی، جمادات کا بھی، حیوانات کا بھی. اور یہ اللہ کے اولیاء وہ ایسے ہیں کہ یہ بھی کائنات کے بادشاہ ہیں. ساری دنیا ان کے سامنے جھکتی ہے، یہ صرف خدا کے سامنے جھکتے ہیں. چلو آج بھیجیے. تو دیکھا آپ نے اب عیسیٰ کے منانے والے کتنی خوشی منا رہے، کتنی خوشی منا رہے. ہم بھی خوش ہیں، مگر ہم تو کہیں گے امام اور معموم میں فرق ہوتا ہے. امام اور ہوتا ہے، معموم اور ہوتا ہے. ابھی جماعت سے انبیاء کی سجی جا رہی ہے، سجی جا رہی ہے. مسلح کائنات پر عابد آتے ہیں، چلے جاتے ہیں. ارے دیکھو کہ وہ منزل جب عیسیٰ بھی آئیں گے، اس حسین کی نسل کا وارث عالم بھی آئے گا. اب وہ وقت دیکھنے کے قابل ہوگا. مہدی آگے ہوگا، عیسیٰ پیچھے ہوں گے. چلو برائے ہدیہ قائم علی محمد باواز بلند صلوات. اب آپ کے دل میں اشتیاق پیدا ہوگا. عیسیٰ کا تو ذکر کر دیا، ذرا ہمارے حسین کا ذکر کریں. بے شک جس کو جو چاہتا ہے اس کو یاد کرتا ہے. نہ ہم عیسیٰ کو چھوڑ سکتے ہیں نہ حسین کو. ہاں اب حسین کے لیے ہم کیا کہیں آپ سے؟ اس حسین کا ہم کیا تذکرہ کریں کہ حسین کے تولد کے لیے، نسل کے لیے، ان کی بابا کی زندگی میں پیغمبر نے اپنے ذہن اقدس سے کہا ہے کہ اگر فاطمہ نہ ہوتی تو کوئی کفر نہ ہوتا، علی نہ ہوتے تو کوئی کفر نہ ہوتا فاطمہ کا. اب ذرا مریم کو بھی دیکھیں، اب فاطمہ کو بھی دیکھیں. آپ متوجہ نہیں ہوئے جو میں نے کہا؟ آپ متوجہ نہیں ہوئے؟ حضور یاد رکھیے، ذرا صاف کر دوں، نقاب اٹھا دوں اپنے جملوں سے. یعنی مریم نے کلمت اللہ کو لے کے جب نکلی بیت الرحم سے اور جب آبادی میں پہنچی تو دنیا کی زبانوں پر کچھ اور باتیں آنے لگی. ماں تک گفتگو چلی گئی. اب بڑا محسن اسلام کے لیے کچھ ہو سکتا تھا، کوئی بھی انتظام ہوتا. کہا کہ نہیں، ان کے لیے تو صحیح کہ یہ نبی کی بیٹی جو خدا کے گھر کی بیٹی ہے، اس کے پہلے ہی میں خدا کے گھر میں بیٹا پیدا کر دوں. صلوات بھیجیے محمد. رشتہ بھی جو ہوتا ہے جوڑ توڑ کا ہوتا ہے. فلاں جو فلاں جن شادی ہوئی، بادشاہ بادشاہ میں کرتا ہے، رئیس رئیس میں کرتا ہے. ہر ایک جوڑ توڑ میں شادیاں ہوتی ہیں. اگر فاطمہ بنت محمد تھی، ایسی بیوی تھی جو مریم ان کی خادمہ بن رہی ہے. آسیہ ان کی خدمت کے لیے آئی. سبحان اللہ سبحان اللہ. ہاں سارا مریم ان کے سامنے جھکی ہوئی ہے. تو یاد رکھیے ان کا شوہر بھی ایسا ہی ہونا چاہیے تھا کہ جس کی محبت سب پر واجب ہو اور خدا کے گھر کا مولود ہو. صلوات بھیجیے. اگر دنیا والے کبھی مقابلہ بھی کریں کہ یہ محمد کی بیٹی ہے، وہ کہہ سکے کہ یہ خدا کے گھر کا بیٹا ہے. اور حضور رشتے تو بہت سے آئے، رشتے بہت سے آئے، لیکن پیغمبر نے کیا کہا؟ خدا کی کنیز ہے، کوئی انتظام کرے گا. اور وہاں عرش تک سے ملک کیا لے کر کے آئے؟ زوج النور بالنور. ایک نور کے ٹکڑے کو دوسرے نور سے بیاہ دے، ایک نور کے ٹکڑے کو دوسرے نور سے بیاہ دے. اشاروں میں باتیں، انداز نرالا ہے.
کہنے والی قدرت ہے، سمجھنے والے محمد عربی ہیں، کہا جاؤ جا کے علی کو بلا لو۔ حکم آیا تو یہی آیا کہ نور کو نور سے بیاہ دو۔ علی ابن ابی طالب کے لیے آدمی گیا، بلا گیا۔ جب آئے علی ابن ابی طالب مولا جب پہنچے، پہنچنے کا انداز کیا تھا؟ انہوں نے اسلام کی اس زندگی کو پیش کیا ہے کہ دنیا والے قانون بنایا کریں، لیکن اللہ کا قانون یہ ہے کہ ہر انسان میں صلاحیتیں سب کچھ دی گئی ہے، اور دنیا کا انوکھا انسان علی ہے کہ وہ اس کا عالم بھی ہے، مسلح تعاج پر عابد بھی ہے، میدان جنگ میں مجاہد بھی ہے، فقراء کے دروازے پانے والوں میں موتی بھی ہے، رسول کا خادم بھی ہے، منبر پر خطیب بھی ہے، استاد جبریل بھی ہے، ایمان کل بھی ہے، صاحب لولاک کا بھائی بھی ہے، لافتہ کا تمغہ لگائے ہوئے بھی ہے، وہ ادھر کا بھی ہے، یہ ادھر کا بھی ہے۔ صلوات بھیجیے محمد۔ سچ کہتا ہوں آپ سے، اب علی ابن ابی طالب اس وقت کہاں تھے؟ یہودی کے باغ میں تھے، مزدوری کر رہے۔ سرکار رسالت نے بلایا، کپڑے ٹھیک دیا، آئے بارگاہ پیغمبر میں پہنچے، اور ایک پیغمبر میں جب پہنچے علی، مجھے خدا نے حکم دیا ہے کہ میں فاطمہ کو تم سے بیاہ، یاد رکھیے آواز بلند صلی اللہ رسول بولتا ہی نہیں ہے جب تک خدا نہ بلوائے، یعنی دہن رسالت ہے لیکن بات قدرت کی ہے۔ ہاں ما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا نبی بولتا ہی نہیں ہے جب تک وحی نہ ہو، تب قدرت بلوا رہی۔ علی خدا کا حکم یہ ہے کہ میں فاطمہ کی شادی تم سے کر دوں، سر جھکا لیا۔ دوسرے معظم اگر خود فرمائیں تو ظاہر ہے حیا جو ہے بہت پردیدار ہوتی ہے، سر جھکا لیا۔ فرمایا کہ یا نبی اللہ، ہماری حالت تو آپ جانتے ہیں، آپ کو تو پتا ہے کیا کچھ ہے، ہمارے پاس ہے کچھ۔ عالم اسلام کے مسلمان دختروں کو بیانے کے وقت کا یہ قصہ یاد رکھے ذہن و فکر میں۔ صلوات دیجیے بہت مرتبہ تلوار ہے، گھوڑا ہے، زرہ ہے، گھوڑے کی ضرورت، تلوار کی تم جیسے مجاہد کی ضرورت، زرہ کی کیا ضرورت ہے؟ تو جا کے بازار زرہ اٹھایا، زرہ اٹھا کے بازار میں لے گئے، دیکھا کہ سر راہ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے۔ کیا کہ لیے زرہ بیچتے ہو؟ کہا کتنے میں؟ کہا اتنے میں، دے دیا۔ پیسے لیے بارگاہ پیغمبر میں لا کے رکھ دیا۔ پیغمبر مسکرائے، کہا علی کیا قصہ ہے؟ بتایا قصہ، کہا کہ وہ زرہ تم نے اپنی زرہ تم دیکھنا چاہتے ہو؟ بازار میں کیا دیکھنا چاہتے ہو؟ دکھلائے تو میں دیکھ لوں۔ دروازے سے ٹکٹ لگا کے بیٹھے تھے جیسے آپ بیٹھے، ایک مرتبہ پیغمبر نے ہاتھ بڑھایا اور نکال کے زرہ دکھا دی، کہا دیکھو ادھر سے تم چلے ادھر سے جبریل چلے۔ صلوات دیجیے، ادھر سے تم چلے ادھر سے جبریل چلے، کہا کہ یہ علی کی زرہ تم لے لو۔ ایک جملے پر گفتگو ہو سکتی تھی، مگر آپ تھکے ماندے انسانوں کو میں زیادہ جگانا بھی نہیں چاہتا۔ صلوات بھیجیے۔ خدا گواہ ہے، مرتبہ دیکھا، حیرت نہیں کی کہ یہ کیا ہوا۔ وہ جانتے ہیں، انہیں سب پتا ہے کہ یہ ما تشاءون الا ان یشاء اللہ، یہ تو مرضی مالک میں چلنے والے ہیں۔ اب عالم یہ ہے کہ سامان ہو گیا، اب سامان ہو، اب جہیز کا سامان کتابوں میں دیکھ لیجئے، اور آج سلاطین اور بڑے بڑے دولت مندوں کے گھر کی ٹھاٹ دیکھ لیے۔ اب آج تو کم از کم کھیت بک جائے، جائیداد بک جائے، خود بک جائے، قرض دار ہو جائے، مکان مورگیج ہو جائے، مگر داماد صاحب کا مطالبہ ضرور پورا ہو جائے۔ صلوات بھیجیے محمد۔ پہلے سب کمال تو یہ ہے کہ پہلے ہو جائے۔ آپ یقین فرمائیں، بعد میں دے ساری دنیا دے اس کی مرضی، لیکن یہ کون سی شرافت ہے؟ ہم نے تو دیکھے ہیں، اخبارات میں پڑھے ہیں،
انسانی شراب. اب عالم یہ ہے سب کچھ. وہاں کیا ہوا؟ سن لیجیے، رسول کی بیٹی کا سامان ہو رہا ہے، توشک ہے، کمبل ہے، ایک پردے کی چادر ہے، کچھ مٹی کے آخورے ہیں، مشک ہے، چند پیالے ہیں، بیڈ شیٹ ہے، اور کھجور بھری ہوئی. جو توشک بھی ہے اس میں کھجور کے پتے وغیرہ بھرے ہوئے ہیں، تکیا ہے، یہ سارا سامان ہے. رکھ دیا لا کر کے، اور اس کے بعد رسول نے نکاح پڑھا. کہا کہ نکاح تو عرش پر ہو چکا ہے، ہمیں اعلان کا حکم ہے. صلوات بھیجیے محمد برائے سیدہ عالمین باوز بلند صلوات. وہاں فرشتہ نکاح پڑھ چکا ہے. حضور نکاح جو ہوتا ہے لڑکی والے کے گھر پر ہوتا ہے. صلوات بھیجیے محمد آپ صرف اعلان کر دیجئے. میں پورے واقعے میں نہیں جانا چاہتا ہوں، سب چھوڑ رہا ہوں، صرف آپ کے وقت کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جب سواری چلی ہے میری شہزادی کی، رخصت کرا کے لے کے چلے ہیں، تو رخصت کرا کے جب لے کے چلے ہیں تو قریش کی عورتیں، بنی ہاشم کی عورتیں قصیدہ پڑھ رہی تھیں. سلمان، ابو ذر، مقداد برہنہ تلواریں تھیں، آگے آگے وہ چل رہے تھے، اور قصائد جو ہیں جو پڑھے گئے وہ بھی موجود ہے. رسول اسلام بیٹی کے ناقے کی محمل کو، پردے کو ٹھیک کر رہے تھے. اب بیٹی بیٹھی ہے، باپ ساتھ ساتھ چل رہا تھا. صاحب براق نے آج یہاں عالم یہ ہے کہ فاطمہ کی جیس رفتار جو سواری کی تھی اسی رفتار پر خود کو بھی ڈال دیا. صلوات بھیجیے محمد. اور اس کے بعد پہنچ گئے. دوسرے دن صبح کو بابا آیا. بابا آئے، بابا جب تشریف لائے، یہاں پہ ایک جملے کے لیے زحمت دے رہا ہوں. بابا جب تشریف لائے بیٹی نے چھپ کے سلام سر جھکا کے، کیا بات یہ نئی بات ہو تو بتاؤ. بس آج کی دنیا ترقی یافتہ دنیا کے لیے ایک جملہ عرض کروں گا. بس فرمایا کہ بابا رات میں نہیں بات دیکھی، رات میں نہیں بات دیکھی، حجرے میں کوئی نہ تھا، صرف میں تھی. مجھے مگر معلوم ہوتا تھا وہ کسی سے بات کر رہے ہیں. فرمایا بیٹی تیرے شوہر کو یہ خصوصیت حاصل ہے، زمین سارے دن کے قصے علی کو سنا رہی تھی. صلوات بھیجیے محمد. یہ ہے ابو تراب یعنی کائنات جو غلام ہے اپنے باپ کو خبر دے رہی ہے. ہائے ہائے، یہی تو وجہ ہے تفسیر میں اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها وقال الانسان ما لها يومئذ تحدث اخبارها. اس وقت کو یاد کرو جب زلزلہ آئے گا اور قیامت کا زلزلہ آئے گا، اور زمین جو ہے سارے خزانوں کو نکال کے پھینک دے گی، اور ایک انسان پوچھے گا کہ یہ تجھے ہو کیا گیا ہے جو سارے خزانوں کو پھینک رہی ہے. یوم عظیم تحدث اخبارها، ساری خبروں کو زمین جو ہوگی وہ بیان کرے گی. صلوات بھیجیے محمد. تو وہ عظمت جلالت علی کو بھی سمجھا، عظمت و جلالت فاطمہ کو بھی سمجھا. اب ہمیں پڑھنے دیجئے. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان. صلوات بھیجیے محمد. جب شادی اہتمام میں قدرت سے ہوگے تو بچے بھی ویسے ہی ہوں گے. محمد مصطفیٰ کے چمن میں وہ گل کھلے ہیں، ایک کا نام حسن ہو گیا، دوسرے کا حسین ہو گیا. ارے حضور جب ولادت کا وقت آیا ہے تو آپ یقین مانیے جناب حمزہ کی خواہر صفیہ کہتی ہیں کہ جب آثار آئے ہوئے ہیں میں وہاں موجود تھی، یہاں تک کہ نور کا ٹکڑا آیا. ہمارے مولا کا جب تولد ہوا ہے تو صفیہ کہتی ہیں کہ ہمارے مولا کے رسول آ گئے. رسول خود مشتاق ہے. ہم مبارک یا نبی اللہ، اللہ نے آپ کو چاند سا بیٹا عطا فرمایا ہے. ایک مرتبہ فرمایا کہ لاؤ ہمیں دو. کہا بھی میں نے اسے نہلایا نہیں ہے، غسل نہیں دیا ہے. کہا صفیہ تم میرے بچے کو تم نہلاؤ گی یا غسل دو گی؟ یہ پاک و پاکیزہ آیا ہے. صلوات بھیجیے محمد.
اس وقت آگے آگوش پیغمبر میں پھر بعد میں اپنی منزل پر لے لیا، سینے سے چمٹایا. خدا گواہ ہے سلمہ بنت عمیس کہتی ہیں ایک کان میں اذان کہی، دوسرے کان میں اقامت کہی. اذان و اقامت کہنے کے بعد میری جان قربان. پیغمبر اسلام نے علی سے پوچھا علی نام رکھا کہ میں آپ کے سامنے سبقت کروں؟ کہا کہ میں بھی قدرت پر سبقت نہیں کر سکتا ہوں. جبریل آگے شبر و شبیر و میں عرب ہوں کہا حسن و حسین. صلوات بھیجیے محمد. میں تاریخ سے گزر رہا ہوں، سچ کہتا ہوں آپ سے، دونوں کی طرف میری نظر ہے، ہر طرف سے میں دیکھتا ہوا گزر رہا ہوں. لیجیے حسن و حسین، میری جان قربان. حسن بھی حسین بھی، سبحان اللہ. لیکن حسن اور حسین آئے تو ضرور، مگر حسین کا انداز ہی کچھ اور ہے، حسین کا پیار ہی کچھ اور ہے. یعنی اب عالم یہ ہے کہ مبارک و سلامت کا شوہر ملک، لوگ چلے آ رہے ہیں، لوگ چلے آ رہے ہیں، ہر طرف سے جھوک در جھوک چلے آ رہے ہیں. یہاں تک کہ آپ یقین فرمائیے ابھی سن رہے تھے کہ فطرس غریب ذرا سا اکڑ دکھلائی. ہاں اکڑ خدا نہ کرے اکڑو، اگر اکڑے تو گئے. ہاں بکری بھی ہاں میں کہتی ہوں میں کہا تو آپ گئے چھری کے نیچے. چلو آپ بھیجیے محمد. اللہ کو تو یہ پسند ہی نہیں. وہ کہتا ہے کبریا اور ردائی غرور میری چادر ہے. میری چادر کون تو چھین کے پہننے والا؟ حجامت نہیں بنوائے تو پاگل جیسے دکھائی دے، دھوبی کپڑے نہ دھوئے تو دیوانے جیسے دکھائی دے، مر جائے تو کوئی جنازہ نہ اٹھائے تو سڑگل کے رہ جائے. اکڑ تو وہ کرے اللہ سمجھ جو بے نیاز، اس کو کسی کی ضرورت نہیں ہے. صلوات بھیجیے. تو دیکھا آپ نے کیا ہوا یعنی عالم یہ ہے کہ باقاعدہ رسول اسلام کے ساتھ پھر درست مبارک کے لیے ملائکہ چلے آ گئے، جنت سجی گئی، حور و غلمان کے لباس فاخرہ پہنے، شجر طوبہ کے پتے نچھاور کیے گئے، شفاعت کا سامان کیا گیا، جنت سج دی گئی، جہنم کو ٹھنڈا کر دیا گیا. اس انداز سے اب عالم یہ ملائکہ کی جو فوج چلنے لگی تو قدرت کا بھی اشارہ، گائیڈ کرنے والی قدرت کی ذاتی کا ادھر سے چلو. 700 برس سے حضرت فطرس پڑے ہوئے تھے، آج کوئی نہیں گزرا، آج ادھر ہی سے چل رہے ہیں. جب بھائی جبریل کا قیامت آ گئی، کا قیامت نہیں آئی ہے، محمد کی بیٹی فاطمہ کے گھر میں بیٹا پیدا ہوا ہے. ہمیں بھی لے چلو. کہا چلو لے چلتے ہیں. کہا شاید ذریعے شفاعت مل جائے، شاید نجات کا وسیلہ مل جائے. اللہ دیکھیے ملک ہے مگر نجات کے وسیلے کو نہیں چھوڑ رہا ہے. آپ کسی ہمارے جیسے مولوی کے کہنے سے وسیلہ شفاعت چھوڑ نہ دیجیے گا، کہیں اس میں بدعت مت ڈھونڈنے لگیے گا. سلوات بھیجیے محمد. خدا گواہ ہے یہ گئے تو سب گیا تم سے، تمہارے ہاتھ سے یہ نکلے تو گیا. چادر فاطمہ گئی تو بیویاں سربراہنا جیسے آج ہیں کل بھی رہیں گی. سلوات بھیجیے محمد. تو حضور اب کیا ہوا؟ چلے وہاں. اب ہم کہتے ہیں ہم کیسے بتائیں؟ دروازے پر حدیثیں بولتی ہیں دروازے کے اوپر علی بیٹھے تھے، ملک آ رہے تھے، بار بار آ رہے تھے، جھوک در جھوک آ رہے تھے.